السلام علیکم، میں ہوں آصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر خاموش ٹی۔ دوستو آج اس مسئلے پر بات کر رہا ہوں، وہ اسلام آباد مندر کا ایشو ہے جو آپ کو پتہ ہے آج کل خبروں میں بڑا اہم ہے، اور دوسرا ہے مسئلہ صوفیہ کا جو آیا صوفیہ کے متعلق آپ کو پتہ ہے ترکی کی عدالت عظمیٰ نے فاصلہ دیا ہے کہ اسے دوبارہ مسجد میں تبدیل کر دیا جائے۔ اب بات کر لیتے ہیں پہلے اپنے مندر والے معاملے پر کہ یہاں پر ہمارے جو نام نہاد یہ اینکر پرسن ہیں ان کا کیا موقف ہے، وہاں پر یہ کیا دلیلیں دیتے ہیں اور ان کے دوغلے پن کس طرح ہیں۔ اب اگر یہ مندر کی بات کریں تو یہ کہتے ہیں یہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے جی، یہ اقلیتوں کے حقوق ہیں جی، تو اس میں تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، یا اس طرح کی یہ اس طرح بہت سی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ مجھے بتائیں کیا پاکستان میں اقلیتوں کو حقوق نہیں ہے؟ کیا کون سی کمی ہے؟ میرے خیال میں سب سے زیادہ جو اقلیتوں کو حقوق دیے گئے وہ پاکستان میں ہیں۔ بڑی آزادی کے ساتھ تمام اقلیتی برادری، نہ صرف ہندو بلکہ اور بھی جتنے یہ مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، بڑی آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ کبھی ان کو ایسا سامنا نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے ان کی عبادت گاہوں پہ حملے کیے ہوں یا ان پہ کوئی ان کی بے رحمتی کی ہو۔ بائی چانس کوئی اگر اکا دکا واقعہ ہوتا ہے تو اس کی بھی سارا پاکستان مذمت کرتا ہے اور ان ایسے لوگوں کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے پیسے لگا کر اور ریاست پاکستان جو اسلامی ریاست ہے وہ اپنے خرچے سے اس طرح کی بت خانے اور شرک گاہیں بنانا شروع کر دے اور اس کا دفاع کریں گے؟ یہ میڈیا پرسن، یہ جو میں نے پروگرام دیکھا ہے، اس پروگرام میں وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی دیکھیں ہم دودھ میں پانی ملاتے ہیں وہ سارا کچھ ٹھیک ہے، جھوٹ بولتے ہیں وہ ٹھیک ہے، فلاں ہم غلط کام کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، مندر بنے وہ غلط ہے جی، وہاں ان کا دین نہیں ان کو روکتا۔ وہ بھائی تو جو لوگ دودھ میں پانی ملاتے ہیں یا اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، کون سا پاکستان میں یار کون مسلمان ہے جو ان کو دفاع کرتا ہے؟ کوئی کبھی کسی نے کہا ہے کہ دودھ میں پانی ڈالنے والا بندہ ٹھیک ہے؟ بھائی کوئی بھی نہیں کہتا، سارے اس کے خلاف ہیں۔ تو پھر مجھے آپ لوگوں کی سمجھ نہیں آتی بھائی، یہ ارشد بھٹی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، یہ منطق پیش کر رہے تھے، اپنی دلیل پیش کر رہے تھے اس طرح کی بنا کے۔ ارشد بھٹی صاحب آپ مجھے بتائیں کون بندہ ہے پاکستان میں جو ایسے لوگوں کا دفاع کرتا ہے؟ تو پھر آپ کیوں مندر کا دفاع کر رہے ہیں؟ آپ کس حساب سے کہتے ہیں مندر والا کام ٹھیک ہو رہا ہے؟ جب ہم انہیں برا کہتے ہیں تو آپ کو کیوں ٹھیک کہیں؟ آپ کو بھی برا ہی کہیں گے نا۔ تو ایک بات مجھے بتائیں، یہ دودھ میں پانی ڈالنا زیادہ بری بات ہے یا کہ یہ شرک گاہیں بنانا، شرک کرنا زیادہ بری بات ہے، بت خانے بنانا زیادہ بری بات ہے؟ مجھے بتائیں کون سی زیادہ ہے؟ تو افسوس ساری دنیا کو پتہ ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے، مسلمان جتنے دنیا بھر میں وہ سب جانے شرک بڑا جرم ہے بھائی۔ یہ بت خانے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں دودھ میں پانی ملاتے ہیں تو ان سے یہ 1000 گنا زیادہ برا فعل ہے، تو اس حساب سے تو آپ کی زیادہ مذمت بنتی ہے۔ اور اینکر صاحب یہ دو نیچے بٹھائی ہوئی ہیں میڈمیں سی، انہوں نے بھی بس شادی کی ہوئی ہے، ان کا تو خیر چھوڑ ہی دینا، ان کا تو یہ دھندا ہے نا۔ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ ان کو تو پردے کی بات کر اٹھ کے پڑ جاتی ہیں، یعنی کہ یہ قرآن کی آیتوں کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں جی دیکھیں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کے خداؤں کو برا نہ کہو۔ ہم نے کب کہا ہے بھائی؟ کس نے کہا ہے؟ ابھی حال ہی میں گردوارہ بنا ہے اتنا بڑا، کبھی کسی نے اعتراض کیا ہے؟ اور کئی مندر موجود ہیں ہمارے پاس اپنے علاقے میں، چکوال میں آپ دیکھیں ایک کٹاس رات کا وہ مندر ہے، اس کی بھی اپنا تعمیر عصر نو کی گئی ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، بڑی آسانی کے ساتھ تمام لوگ اپنی عبادتیں کر رہے ہیں، جو بھی یہ اقلیتی برادری ہے کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ آپ اس مندر کے حق میں تو طرح طرح کی دلیلیں دیتے ہیں، جو الٹی پٹنگی آپ دلیلیں لے آتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں نہیں یہ اسلام نے کہا۔ بھائی اسلام نے کہیں بھی نہیں کہا کہ بت خانے بناؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کا فتح ہوا تو وہاں اس موقع پر بھی انہوں نے بت خانے کو ختم کیا، کعبہ کے بت گرائے اور کہا کہ حق جو ہے وہ آ گیا اور باطل ختم ہو گیا ہے۔ تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ کام شروع کرتے ہیں، بت خانے بنائیں، بڑی اچھی بات ہے جی، بڑا اچھا امیج آئے گا، اقلیتی برادری ہمارے بھائی ہیں، یہ ہے فلاں بھائی سارا کچھ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے پیسے پاکستان کے مسلمانوں کے ٹیکس پیڈ کا پیسہ لگا کے مندر اور بت خانے بنانا شروع کر دیں۔ یہ کون سی آپ دلیلیں دے رہے ہیں؟ کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں؟ تو اب آ جاتے ہیں دوسری بات کی طرف، وہاں آپ کے پیٹ میں مروڑنے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، جو آیا صوفیہ والا مسئلہ ہے۔ ترکی کی عدالت عظمیٰ نے وہ فیصلہ دیا ہے کہ ہم اسے دوبارہ جو مسجد میں تبدیل کر رہے ہیں، وہ پہلے بھی مسجد ہی تھی، یہ جو اسے میوزیم میں تبدیل کیا گیا یہ بھی انہیں یہود و نصارہ نے، یہ ان کی سازش ہے کرسچن لوگوں کی، عیسائیوں کی، یہ ان کے کارنامے تھے۔ تو یہ اس کی جو تاریخ آپ دیکھ رہے ہیں، جب سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ قائم ہوئی، اسی وقت اپنا سلطان محمد بن روم نے وہ جگہ جو عمارت ہے آیا صوفیہ انہوں نے اپنے پیسے سے خریدی، نہ کہ ریاست کے پیسے سے، اپنے پیسے سے انہوں نے خریدی اور اسے مسجد میں تبدیل کر دیا، گویا وہ ان کی ملکیت تھی۔ آج یہ کوئی زبانی کلامی بات نہیں ہے، اس کا پورا ایویڈنس ہے۔ یہ جو ڈاکومنٹ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جب یہ انہوں نے عمارت خریدی
تو اس وقت انہوں نے یہ معاہدہ کر لیا، اس کو لکھا گئے رکھ لیا، شاید آج ہی کے دن کے لیے اللہ پاک نے ان سے یہ کام کروایا تھا۔ یہ ثبوت ہے، یہ دستاویزی ثبوت ہے، اور اسی ڈاکومنٹ کو ترکی کی عدالت میں پیش کیا گیا، اور اسی ڈاکومنٹ کی بنا پر ان کی عدالت نے یہ فیصلہ بھی سنایا کہ یہ ان کی مالکیت ہے، تو انہوں نے اسے مسجد بنایا، تو یہ میوزیم کس طرح بن گئی۔ تو اب اگر ان کا ملک ماشاءاللہ جمہوری ملک ہے، پڑھی لکھی عوام ہے، عدالتیں آزاد ہیں، ان کی عدالتی فیصلے بھی آپ کو پسند نہیں ہے۔ یہ جو دوسرا پروگرام ہوا ہے، اسی طرح کے اینکر بیٹھے ہوئے، تھوڑے سے مکس اپ ہے، ایک دو بندے دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ بڑا غلط ہوا ہے، جی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ پتہ نہیں عالمی برادری بڑا ریئیکشن دے گی، امریکہ یہ کر دے گا، وہ بڑا ریئیکٹ کریں گے جی، تو یہ اچھا نہیں ہے، وہ ہماری مسجدوں کو کل یہ کریں گے۔ وہ بھائی کیوں کریں گے؟ کیا ان کی مسجدیں ہم نے قبضے کی ہوئے ہیں؟ جو الحمدللہ دنیا بھر میں مساجدیں پاکستان نے خود بنائی ہیں، پاکستان کے لوگوں نے اپنے خرچے سے بنائی ہیں، اپنے ان کا رینٹ دیتے ہیں یا زمین خود خریدی ہوئی ہے، خیرات میں نہیں لی ہوئی وہ مسجدیں جو انہوں نے ہمیں دی ہوئی ہیں۔ ہم ساری دنیا میں جہاں جہاں مساجد ہیں مسلمانوں نے اپنے زور پر بنائی ہیں۔ تو پھر اگر وہ آپ ترکی والے مسئلے کی اس طرح بات کرتے ہیں، اگر وہ واقعی چرچ کا آپ معاملہ اٹھاتے ہیں نا، تو اگر چرچ ہوتا تو وہ بیچ کے کیوں جاتے؟ کیوں بیچی یہ جگہ؟ کیوں عمارت اس کو بیچا؟ کہتے ہیں نہیں بیچتے ہم جی، چرچ ہے، چرچ ہی رہے گا، جب بھی ہمیں دوبارہ موقع ملا ہم اسے چرچ ہی بنائیں گے۔ تو عمارت بیچ کے کیوں گئے؟ تو اگر بیچ دیے تو پھر آپ مسلمانوں کی ملکیت ہے، وہ آیا صوفیہ کو اگر مسجد بناتے ہیں تو آپ کے پیٹ میں کیوں مروڑ اٹھ رہے ہیں؟ پتہ نہیں کیوں لبرل بننے کا آپ کو، چیمپئن بننے کا شوق ہے، سیکولر عجیب منافقت ہم لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ مغرب کو، ویسٹ کو خوش کرنے کے لیے، ان کفاروں کو خوش کرنے کے لیے ہمیں اپنی حدیں بھی بھول جاتی ہیں، ہم دین اسلام کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں، عجیب و غریب دلیلیں دینا شروع کر دیتے ہیں، جیسے کہ اسلام نے خود کہا جی بت خانے بناؤ، معاذ اللہ شرک خانے بناؤ۔ تو خدا کا خوف کریں، کہیں بھی نہیں ہے اسلام میں ایسی کوئی آپ کو حدیث یا کوئی اس طرح کا قرآن میں واقعہ ملتا کہ خود بنا۔ ہاں یہ ہے کہ ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنا ریاست کی زبان کی، وہ آپ ہم کر رہے ہیں، ہم نے تو کبھی نقصان نہیں پہنچایا۔ اور پھر جو اسلام آباد میں یہ مندر بن رہے ہیں، ہندوؤں کی کتنی آبادی ہے وہاں پر؟ اسلام آباد میں میرے خیال میں 1500 2000 ہندوؤں کی آبادی ہے، تو ان کے لیے 4 کنال کا پلاٹ، یہ اپنا H9 میں جو پلاٹ دیا گیا ہے یہ 4 کنال کا ہے۔ اتنا بڑا مندر بنانے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ تو پھر فری آف چارج کیوں دیا گیا؟ اب اس پر کچھ لوگ سیاست بھی کر رہے ہیں، کچھ کہ عمران خان کے گلے میں ڈال رہے ہیں۔ میں بالکل عمران خان کا یہاں دفاع نہیں کر رہا، میں نے اپنی قبر میں لیٹنا ہے، سیاسی پارٹیاں اپنی جگہ اور دین ایمان اپنی جگہ، یہ اب معاملہ جو ہے بہت احساس ہے۔ تو یہ اگر اس طرح سیاست بازی کریں گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے 2016 میں یہ ڈرامہ شروع ہوا، جب اجلاس پہلا ہوا اس کا CDA کا، پھر اس کے بعد 2017 میں باقاعدہ 2016 میں منظوری دی گئی، اور 2017 میں مسلم لیگ نون کا ہی دور تھا تو یہ پلاٹ الاٹ کیا گیا ان کو۔ اس وقت میرے خیال میں جو آج بھی اپنا میئر ہیں اسلام آباد کے شیخ انصر عزیز، یہ چیئرمین CDA تھے، انہوں نے یہ زمین الاٹ کی تھی، اور 66 سال مزید اس کو ایکسٹینشن دینے کے لیے بھی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا تھا۔ تو اب بندہ اس پر سیاست کرے کہ یہ عمران خان کا ہی سارا کردہ دھرتا ہے، تو جنہوں نے بنیاد رکھی ہے، جنہوں نے یہ پودا لگایا ہے، آج وہ اسمبلی میں بھی آپ کو تقریر کرتے نظر آتے ہیں، کس قدر یہ اس مندر کا دفاع کریں۔ یہ خواجہ آصف جو ہے، یہ جو سیالکوٹی کھوتا ہے، اس بے شرم کو شرم ہی نہیں آتی، اسمبلی فلور پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ کسی مذہب پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ استغفر اللہ، اب بندہ ان کے ایمان کا کیا کہے یار؟ کوئی بات ہے کرنے والی؟ اور تمہارے سر کے اوپر قرآن لکھا ہو اس اسمبلی کے چھت پہ، تمہارے سر پہ قرآن پڑھا، نیچے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، جیسے معاذ اللہ ہندو دھرم ویسا ہی جی اپنا اسلام ہے، کوئی فرق ہی نہیں ہے ان کی نظر میں۔ اور بھائی آپ کا یہ نہیں فرق ہوگا، ہمارے لیے فرق ہے، الحمدللہ ہمیں پتہ ہے ہم مسلمان ہیں اور دین اسلام ہی سب سے افضل دین ہے، ہمیں یہ بات پتہ ہے۔ آپ کے لیے کوئی فرق نہیں ہوگا، وہ بھائی کوئی مولی، کوئی گاجر، کوئی پیاز ٹماٹر، بھائی فرق ہوتا ہے ان میں، ساری ایک جیسی نہیں ہوتی۔ تو خواجہ صاحب آگے کیا فرما رہے ہیں؟ عجیب ان کی منطق سن کے بندے کو ہنسی آتی ہے یار۔ یہ بے شرم کہہ رہا ہے، یہ اقامہ سرکار کہہ رہی ہے کہ میں نے وہ اپنا چرچ میں جی اپنا عید کی نماز ادا کی ہے۔ وہ بندہ اس سے پوچھے بھائی تو کہاں چلا گیا تھا جہاں تجھے کوئی مسجد نہیں ملی، صرف تمہیں چرچ ملا ہے؟ اور پھر جو عید کی نماز ہے وہ آپ کو پتہ ہے اجتماعی عبادت ہے، وہ اکیلے آپ نہیں کر سکتے، اس کے لیے امام چاہیے، جماعت ہوتی ہے۔ تو یہ خواجہ صاحب ہی بتا دیں کس امام صاحب کے پیچھے انہوں نے چرچ میں نماز عید ادا کی ہے جی، وہ کہاں پر جماعت ہوئی ہے؟ اور بشرم تجھے کوئی مسجد نہیں ملی؟ حتیٰ کہ الحمدللہ آج پوری دنیا میں جگہ جگہ آپ کہیں بھی جائیں، ہمارا بھی آنا جانا ہوتا رہتا ہے ان ملکوں میں، آتے جاتے رہتے ہیں،
تو ہمیں تو کبھی کوئی ایسا موقع نہیں ملا کہ ہمیں مسجد نہ ملی ہو. الحمدللہ ہر جگہ مسجد آباد ہے, الحمدللہ ہر جگہ نماز ہوتی ہے, باجماعت نمازیں ہوتی ہیں. اور پھر عید تو ایک خاص ایونٹ ہے, آپ کو پتہ ہے لوگ پہلے اہتمام کر کے رکھتے ہیں کہ عید کی نماز ہم نے کہاں ادا کرنی ہے یار. تو یہ چودھری صاحب کیوں کر رہے ہیں ایسی حرکتیں؟ اس لیے کہ یہ مکس اپ کر رہے ہیں کہ یہ سارے مذہب بھی ایک ہیں, عید چرچ میں پڑھی جا سکتی ہے, پتہ نہیں چرچ میں انہوں نے کس پوپ کے پیچھے یہ کوئی عبادت کر لی ہے تو اس کو عید کا نام دے دیا. اس بے شرم کو تو اب سیالکوٹ والے لوگوں نے پوچھنا چاہیے اس بے شرم سے کہ ہمیں بتاؤ وہ کون سا امام ہے چرچ میں جو عید کی نماز پڑھاتا ہے. اور بے شرم تیرے نزدیک دین اسلام میں کوئی فوقیت حاصل نہیں آتا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ نے دین اسلام کو آپ کے لیے پسند فرما لیا ہے. یعنی کہ اللہ نے جس چیز کو پسند فرما لیا ہے اس بے شرم کے لیے اس میں وہ بھی کوئی افضل نہیں ہے, وہ دوسروں کے جیسے ہی ہے. استغفر اللہ. اور بندہ اب کیا بات کرے, پھر بات دوسری طرف نکل جائے گی. تو یہ تو حالت ہے ان کی, یعنی کہ مندر کے دفاع میں ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے, لبرل بننے کے لیے, سیکولر کا ایوارڈ لینے کے لیے ان کی حالت تک دیکھیں اور ان کے ایمان چیک کریں. یہ اس حد تک جا چکے ہیں آپ. پر ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا وہ آقا جو ہے, وہ جو سرکار لندن میں بیٹھے ہیں, آپ کو پتہ ہی وہ کہتے ہیں جی وہ آلو گوشت سرکار ہے, جو آپ بھی آلو گوشت کھاتے ہیں جی ہم بھی وہی کھاتے ہیں جی. دیکھیں جس کو آپ رب پوجتے ہیں ہم بھی اسی کو رب پوجتے ہیں. بے شرم تو پوجتا ہوگا, ہم اس کو نہیں رب پوجتے. ہم تو اللہ رب العزت کی, رب کائنات کی ذات عظیم, ذات نور کو پوجتے ہیں. تو پوجتا ہوگا ان ہندوؤں کے بھگوان ماتاؤں کو, ہم نہیں پوجتے. تو پاکستانیوں آپ کو یہ جتنی بھی دلیلیں سنائیں, یہ نام نہاد جو اینکر پرسن بیٹھے ہیں گھٹیا دلیلیں پیش کر رہے ہوتے ہیں عجیب و غریب سی, ان کو پتہ نہیں کیوں مروڑ اٹھتے ہیں. آیا صوفیہ مسجد بنے تو ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں, آدمی برادری ناراض ہو جائے گی. مندر بنائیں آدمی برادری خوش ہو جائے گی. بھلا پاکستان سارا ناراض ہو جائے, بھلا اللہ رب العزت کی ذات ناراض ہو جائے. ویسے ہر فیصلہ, ہر جو رائے ہے وہ عوام کی اکثریت کی رائے مقدم ہے ان کے نزدیک, لیکن یہاں ان کو موت پڑتی ہے. یہاں یہ کہتے ہیں نہیں ساری عوام پاگل ہے, ہم ہی عقلیں کھل ہیں. تو پاکستانیوں آپ حق اور سچ کے ساتھ ڈٹے رہو. انشاءاللہ قیامت کے روز آپ کم از کم شرمندہ تو نہیں ہوں گے نا. یہ جتنی مرضی آپ کو گمراہ کرے, اعلانیہ میں یہاں کہہ رہا ہوں, ہر بندہ کہہ رہا ہے, دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے خاص اس طرح کے اپنے پیسے لگا کے فری آف چارج اسلامی ملک کی زمین کسی کو دے کر کہنا کہ یہاں شرک گاہیں بناؤ, بت خانے بناؤ, جہاں صبح اور شام اللہ اور اس کے رسول کی نفی کی جائے. اس کی کس طرح اجازت ہو سکتی ہے اسلام میں؟ یہ تو کوئی سمجھ سے ہی بالا تار ہے کہ یہ لوگ اس طرح کی کیوں حرکتیں کرتے ہیں. تو یہ اسلام آباد آپ کو پتہ ہے, اس کا تو نام ہی اسلام آباد ہے. اسلام کے نام پر یہ آباد ہے, اسلام آباد ہے. یہاں پر مندر بنانے کی کیا ضرورت آن پڑی بھائی اتنا بڑا؟ تو یہ سارے ڈرامے بڑے ٹائم سے چل رہے تھے. کچھ ہندوؤں کو سندھ سے لا کے یہاں بسایا گیا. پہلے تو اپنا جو ہندو ہیں اسلام آباد میں اتنے ہندو تھے ہی نہیں. اب ان کی تعداد کو 1500-2000 کے لگ بھگ بنی ہے. تو یہ ہندو کا مندر کا ڈرامہ شروع ہو گیا ہے اور ہمارے ٹی وی اینکر بھی بس عوام کا ذہن واش کرنے میں لگ گئے ہیں. تو پاکستانیوں یہ تھی میری رائے, میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. آپ اپنے حق اور سچ پر ڈٹے رہیں, اس میں کسی پارٹی کو نہ لائیں. کوئی سیاسی پارٹیاں ساری سائڈ پہ ہیں, آپ جس کی مرضی سپورٹر ہیں یا جس کی مرضی کے ساتھ چلیں وہ بات نہیں ہے, لیکن یہ دین کا معاملہ ہے. ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں, تو انشاءاللہ اس کے ساتھ کھڑے رہیں اور ڈٹ کر اس کی مخالفت کریں. بھلے یہ بن جائے یا جو بھی ہو وہ الگ بات ہے, لیکن ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے, انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ مندر والا کام انتہائی گھٹیا ہے, اس کو نہیں بننا چاہیے, آپ اس کے خلاف ہیں, تو اس ویڈیو کو لائک کریں, اس پیغام کو شیئر کریں, دوسرے دوستوں کے ساتھ اس پیغام کو پہنچائیں تاکہ آپ بھی اپنا کردار ادا کریں. انشاءاللہ ہم آواز اٹھاتے رہیں گے, اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک, کسی نئے مسئلے کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.